قرآن مجید ایک میریکل ہے اللہ رب العالمین کا۔ قرآن مجید جو ہے 15 صدی تقریباً ہونے لگا ہے قرآن مجید کو نازل ہوئے، تو قرآن مجید میں جتنی انفارمیشن ہے وہ ٹائم کے مطابق پروو ہوتی جا رہی ہے، بجائے کہ اس میں کوئی سنگل مسٹیک بھی نکلے۔ تو ٹیسٹ آف ٹائم کو واحد دنیا کی کوئی کتاب اگر پورا کرتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن میں کتنے موضوعات ہیں، ایک موضوع تو نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ اکبر ہسٹری کا نالج ہے، قرآن میں سائیکالوجی کے کانسیپٹس ہیں، سوشولوجی کے کانسیپٹس ہیں، قرآن مجید زوالوجی کے کچھ باتیں کرتا ہے، قرآن مجید میں اسٹرانومی ہے، قرآن مجید میں سوشل سائنسز ہے، قرآن مجید میں لاز ہیں، انہیریٹنس لاز ہیں، کرمنل لاز ہیں۔ اتنے ویریڈ سبجیکٹس پہ قرآن گفتگو کر رہا ہے، قرآن مجید بیان کر رہا ہے کھل کھل کے، لیکن اس کے باوجود اتنی صدیوں بعد ایک بھی فیلڈ کی یہ چیزیں ہم اٹھائیں اور ان میں کوئی مسٹیک نکال کر دکھائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ قرآن مجید پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، تو یہ کہتے ہیں اورینٹلسٹ اور جو سو کالڈ اسلاموفوب اورینٹلسٹ کی بات کر رہا ہوں، یا ایسے لوگ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر صرف انہوں نے لکھا ہے، سنگل آتھر ہے، تو کیا سنگل آتھر اس طرح کا ورک پروڈیوس کر سکتا ہے جس میں ہسٹری کا نالج ہے، جس میں اوشنز کا نالج آ رہا ہے، جس میں ایمبریولوجی کا نالج آ رہا ہے، جس میں اتنی ڈیپتھ میں جا کر بات ہو رہی ہے؟ سنگل آتھر کیسے اس طرح کا ورک پروڈیوس کر سکتا ہے، وہ بھی 23 سال میں؟ تو یہ بھی آرگومنٹ خلاف جاتا ہے ان کے کہ سنگل آتھرشپ ہے، قرآن مجید ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان کی طرف سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایک انسان نے قرآن لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا ہے، پروڈیوس کیا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہی بتا رہا ہے اور ان کی سیرہ بتا رہی ہے، امی تھے، لکھنا پڑھنا اس دور کا جو لکھنا پڑھنا تھا ہمارے نبی نہیں جانتے تھے اس کو۔ تو ہاؤ کین سم ون جس نے کبھی پوئٹری نہیں سیکھی، جس نے کبھی ظاہر ہے ہسٹری کی کتابیں کا مطالعہ نہیں کیا، ٹریول اتنا نہیں کیا، ایک ہی سفر ہے ہمارے نبی کا، شام کا سفر ہے، تو ٹریول نہیں کیا، تو ہاؤ کم سم ون لائک ہم، یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے، وہ قرآن مجید کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ ایون دو ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود بہت وائز، بہت انٹلیکچوئل، یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، اور بہت ہی نیک سیرت، ایون بیفور بیکمنگ اے پروفٹ، صادق اور امین تھے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کے پاس وہ علوم نہیں تھے جو علوم ہمیں قرآن مجید میں نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید تھرو آؤٹ ہسٹری پریزرو ہوا ہے اور بالکل وہی چیز ہم تک پہنچی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسائٹ کی۔ کوئی اور مذہبی کتاب نہیں یہ کلیم کر سکتی کہ وہ ایگزیکٹ وہی ہے، جیسے کہ بائبل، اس کی سورس کیا ہے، بائبل ہم تک کیسے پہنچی، پریزرو کیسے ہوئی تھرو آؤٹ ہسٹری، گیتاز، اپنیشد، ویداز، مہابھارتا، ان کی کیا سورس ہے، کس نے نیریٹ کروائی، کس نے لکھوائی، ہم تک کیسے ریچ کی؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کے دوسرے مذاہب کے پاس آنسرز نہیں ہیں، اور قرآن مجید اس کو واضح بیان کرتا ہے کہ پرانی جو کتابیں ہیں ان کو ٹیمپر کر لیا گیا، ان میں چینجز لے آئی گئیں، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اور ذکر اوور آل دین کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ نوبل ایکسپیریمنٹ کا نام کسی نے سنا؟ آپ میں سے کسی نے؟ امریکہ میں 1920 میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوا تھا نوبل ایکسپیریمنٹ کے نام سے، کبھی سنا ہے کیا تھا یہ؟ نوبل ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ نوبل ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ امریکنز نے بل پاس کیا، باقاعدہ سینیٹرز نے، کہ شراب ہم بین کریں گے، الکوہل کو بین کریں گے، اور اس کو نوبل ایکسپیریمنٹ اس لیے کہا کہ ایوری ون وانٹس ٹو بی نوبل، کیونکہ شراب کے نقصانات بہت تھے سوسائٹی میں۔ 13 سال یہ ایکسپیریمنٹ چلا اینڈ اٹ بیڈلی فیلڈ، ایبسلیوٹلی بیڈلی فیلڈ، یہاں تک کہ ابھی سلائیڈز آپ کو نظر آتی ہیں، تو 1933 دسمبر 5 دسمبر 1933 میں مجبوراً سینیٹرز کو یہ لاء پاس کرنا پڑا۔ دسمبر 5 1933 کو جب یہ ہیڈ لائن آئی کہ پروہیبیشن اینڈز ایٹ لاسٹ، تو خوشیاں منائی گئیں، وہ بارز والے بھی خوشی منا رہے ہیں اور جو پینے والے ہیں وہ بھی بہت خوشی منا رہے ہیں، اور اتنی ریزسٹنس انہوں نے شو کی، اتنی ریزسٹنس شو کی کہ 13 سال بعد مجبوراً، بلکہ آن دا کنٹرری جب شراب کو حرام کیا گیا تو کرائم اور بڑھ گیا اور وائلنس اور بڑھ گیا اس سوسائٹی میں۔ اب یہ کتنا سال ہے؟ 13 سال۔ انٹرسٹنگلی قرآن مجید جب آیا تو مکی دور کتنا ہے؟ 13 سال، اور شراب کی جو آیات آئی ہیں وہ کتنے سال بعد آئی ہیں؟ تقریباً اتنا ہی عرصہ ہے شراب کی بیننگ کی جو آیات ہیں، ٹھیک ہے؟
13 سال بعد جب شراب کی آیات، یا کچھ عرصہ 13 نہیں ہوگا، چلیں کچھ کم ہو سکتا ہے، اینی وے شراب کی بین کی جب آیات آئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بتدریج آئی ہیں، بتدریج مینز کہ سٹیپ بائی سٹیپ آئی ہیں. پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں، اور پھر ٹوٹلی بین کر دیا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، اس کو چھوؤ بھی نہ، اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ شراب جب قرآن نے بین کیا تو اس کا سکسیس ریٹ کتنا تھا؟ 99.9%. اور نوبل ایکسپیریمنٹ سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں. دس از دی امپیکٹ آف قرآن. جو لوگ آج کے دور میں کسی ایڈکشن کا شکار ہیں، بہت ایڈکشنز ہیں آج کل لوگوں کو، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا ایڈکشن ہو سکتی ہے، پورن ایڈکشن ہو سکتی ہے، کسی اور قسم کی ایڈکشن ہو سکتی ہے، ان کے لیے اس پوری کیس سٹڈی میں کتنی امید ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آپ کو ایڈکشن سے نکال لے گی. کیونکہ سب سے بری ایڈکشن الکوہل ایڈکشن ہوتی ہے. کمپیئر ٹو الکوہل ایڈکشن پورن ایڈکشن کچھ بھی نہیں ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی بری ہوتی ہے الکوہل ایڈکشن، اتنی بری لت ہوتی ہے اس کی کہ الکوہل کو چھوڑنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. جس کو لت لگ جائے الکوہل کی، اور ڈرگ بھی اس سے بھی خطرناک ہوتی ہے. قرآن مجید نے ہسٹری میں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اچھا خاصا شراب پیتے تھے. آپ کو پتہ ہے مکہ والے، قریش مکہ ایڈکٹس تھے، محفلوں میں شراب چلتی تھی. 99.9% قرآن مجید نے سکسیس ریٹ دیا. دس از دی امپیکٹ آف قرآن آن سوسائٹی، دس از دی امپیکٹ آف قرآن آن انڈیویجول. اور ہم کمپیئر کریں نوبل ایکسپیریمنٹ سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں. تو دیکھیں یہ اٹ سیلف ہسٹری گواہی دے رہی ہے کہ قرآن مجید جہاں بھی لگاؤ گے، آپ امپلیمنٹ کرو گے، اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ گے، ایڈکشن چھوٹے گی. سوسائٹی میں لے کر آؤ گے، ایڈکشن چھوٹے گی. ایک گھرانے میں لگاؤ گے قرآن مجید کے لاز، قرآن مجید گھر میں پڑھایا جائے گا، اس کے لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، گھروں میں برکت آئے گی. گھروں میں کوئی بری عادتیں ہیں، گھروں سے بری عادتیں ختم ہوں گی. تو یہ ہمارے لیے سبحان اللہ بہت موٹیویشنل بات ہے. جو بھی خدا نہ خواستہ کسی قسم کے مسئلے میں پڑا ہوا ہے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے. میں آج اس کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے الحمدللہ اپنی لائف میں. میری اپنی جو چینج ہے قرآن کے تھرو ہے. کوشش کی قرآن کو پڑھنے کی، تو قرآن جب میں نے کھولا تو پہلی چند جو آیات تھی ان میں سے ایک آیت یہ تھی کہ غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. سورہ آل عمران کی یہ ورس میرے سامنے آئی. سبحان اللہ. قرآن مجید جس طرح سے آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے، جس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، کوئی اور انسان، یعنی انسان کے الفاظ اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتے. انسان کے الفاظ کے وہ اثرات نہیں ہو سکتے جو قرآن مجید کے ہو سکتے. پھر جب یہ آیات ان کے سامنے آئی سورہ طٰہٰ کی، ان میں سے ایک آیت یہ تھی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں مصیبت میں، مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے. اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا یہ بیلیف تھا. ہم میں سے بہت سے لوگ اسلام کو برڈن سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی، اینڈ اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے یوتھ کے سامنے اسلام کو ہمیشہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بنا کر پیش کیا کہ اسلام از آل اباؤٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو. حالانکہ قرآن کا مین میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور انسان کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. قرآن از آل اباؤٹ یو. قرآن ٹاکس اباؤٹ ہیومن بینگز. قرآن آپ کی نفسیات کو ایڈریس کرتا ہے، آپ کے قلبی ذہنی مسائل کو ایڈریس کرتا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، ہیلنگ ہے. تو ہم نے شاید ہماری بھی غلطی ہے اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا سلوشن بنا کے یوتھ کے سامنے. تو چونکہ ان کے سامنے بس ڈوز اینڈ ڈونٹس کی طرح ہی قرآن مجید آیا ہے، دیٹس دا ریزن کہ شاید ہماری یوتھ قرآن کو، اسلام کو بس ایک برڈن سمجھے ہوئے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آنسر دے دیا کہ قرآن ایک برڈن نہیں ہے، قرآن تم پہ مشکل ڈالنے نہیں آیا. قرآن از کالڈ نور. نور مینس لائٹ، ٹھیک ہے. قرآن مجید کالز اٹ سیلف ہدا. ہدا ہدایت دینے والی کتاب، گائیڈنس دینے والی کتاب. یو نیڈ گائیڈنس، یو آر لاسٹ، آر یو اے لاسٹ سول، ریڈ دا قرآن، کم ٹو دا قرآن. قرآن ول گائیڈ یو واٹ ٹو ڈو. اس کے بعد رحمہ. قرآن مجید نے اپنے آپ کو رحمہ کہا. مرسی، یو نیڈ مرسی آف اللہ. اپنی زندگی میں رحمت لانا چاہتے ہو، اپنے گھروں میں رحمت لانا چاہتے ہو، قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ. قرآن کالز اٹ سیلف شفا. شفا آف ایوری ٹائپ، ٹرسٹ می. رقیہ آپ کو پتہ ہے نا، پورا ایک فیلڈ ہے اسلامک، آپ کہہ لیجئے تھیراپی.
یا ایک علاج ہے، آیات پڑھی جاتی ہیں، راکی ہوتا ہے نا وہ کچھ آیات پڑھتا ہے مریض پہ، تو قرآن کا شفا ہونا ثابت بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ البقرہ میں شفا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ اس کو کہا شفا ہے، اس میں اپنے بیماروں پہ زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بڑے میریکولس ایفیکٹس ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو کریم کہا۔ ایک قرآن کے بہت بڑے اسکالر ہیں، حافظ صلاح الدین نام ہے ان کا، تو ماشاءاللہ پروفیسر ہیں قرآن کے، تو وہ میرے ساتھ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ دیکھو اگر آپ نے قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کریم، قرآن کریم، تو ہی سیڈ کہ یو ہیو ٹو بیکم کریم ایز ویل۔ تو کریم کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ڈگنیفائڈ اور انتہائی جنرس۔ تو انہوں نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو اپروچ دا قرآن فرسٹ بیکم کریم، تاکہ قرآن مجید آپ کو فائدہ دے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ڈگنیٹی والے ایٹریبیوٹس لے کر آئیں، ڈگنیفائڈ ہو کر قرآن کو اپروچ کریں، ٹھیک ہے، تبھی آپ کو قرآن جو ہے وہ صحیح فائدہ دے گا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن نے اپنے آپ کو حبل کہا، رسی۔ قرآن مجید جو ہے یہ ایسی رسی ہے، حدیث میں آتا ہے، جس کا ایک اینڈ انسان کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ سے، ڈائریکٹ رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے انسان، اور قرآن وہ حبل ہے، وہ رسی ہے جو فرقہ واریت کو توڑ دے گی۔ قرآن آپ کو ایسی ایسی آیاز ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں اکٹھے کر دیں گے تمہارے فیملی والوں کے ساتھ، ایسی ایسی آیاز ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ایسی ایسی آیاز ہیں، اتنے کامنگ آیاز ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں لیکن اس کا رزق اللہ نے اس کے ساتھ باندھا ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں مصیبت سے نکال سکتا ہے جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے سوائے اللہ کے۔ قرآن مجید کہتا ہے کون ہے جو اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم سے کچھ روک دے، اور کون ہے جو تم سے کچھ چھین لے جب اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہے، اتنی گارنٹیز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا ڈیفیکلٹی سے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اتنی گارنٹیز ہیں قرآن میں۔ تو قرآن از فل آف ہوپ، فل آف آپٹیمزم، فل آف کریج۔ قرآن کہتا ہے اسٹیپ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، حق کی آواز بلند کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ قرآن میں کریج کی سٹوریز ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز فل آف کریج ہے کہ نہیں؟ دو بندے فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، ہارون اینڈ موسیٰ علیہ السلام، فل آف کریج۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری فل آف کریج ہے کہ نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا کریکٹر فل آف کریج ہے۔ مریم علیہ السلام کا کریکٹر، سبحان اللہ، عورتوں کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کریج کی، کتنی بڑی مثال ہے۔ آسیہ علیہ السلام، کیا کریجس خاتون تھی آسیہ علیہ السلام، یعنی ڈٹ گئیں کہ نہیں میں حق پر ہی کھڑی رہوں گی، حالانکہ فرعون نے کتنا ٹارچر بھی کیا، لیکن ان کا کریج آپ چیک کیجئے۔ تو اٹس فل آف سٹوریز جس میں کریجس کریکٹرز ہیں۔ آپ کو انکریج کرتا ہے قرآن کہ کریج پیدا کرو، مورل کریج پیدا کرو، سائیکولوجیکل کریج پیدا کرو، صبر پیدا کرو اپنے اندر، توکل لاؤ۔ قرآن از فل آف مائنڈ فلنس، مائنڈ فلنس کی باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ لیونگ ان دا مومنٹ، مائنڈ فلنس کہتے ہیں لیونگ ان دا پریزنٹ، لیونگ ان دا مومنٹ۔ قرآن از آل اباؤٹ فارورڈ تھنکنگ مینٹیلٹی، قرآن از آل اباؤٹ موونگ فارورڈ۔ قرآن تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا میری، موو فارورڈ کرو، آگے چلو۔ تو دیٹ از بیسیکلی مائنڈ فلنس، پریزنٹ میں رہو، پاسٹ کو چھوڑ دو، فیوچر کی فکر بھی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ اسی طرح میڈیٹیشن، نماز، سبحان اللہ، میڈیٹیشن تو نہیں ہے نماز، لیکن نیکسٹ اللہ کی عبادت ہے، لیکن آج کی جو ماڈرن میڈیٹیشن ہیں وہ کچھ بھی نہیں نماز کے سامنے، کچھ بھی نہیں اگر ان کو کمپیئر کیا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اے انسانوں میں نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ہاں جی کیا آیا؟ جو تقوی والا ہے۔ اللہ نے ریسزم کی کمر ہی توڑ دی کہ یہ کیا باتیں ہیں کہ میں اس ذات کا ہوں، میری یہ نیشنلٹی ہے، میں کینیڈین ہوں، میں امریکن ہوں، میں برٹش ہوں، میری گوری چمڑی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کی کمر توڑ دی۔ اللہ نے کہا نہیں،
تم سب ایک جوڑے سے پیدا کیے گئے ہو, کوئی آکڑ نہیں ہے, صرف جو تم میں پرہیزگار ہے, ہمبل ہے, تقوی والا ہے, وہ اللہ کے قریب. قرآن solves the problem of racism.